آپ بڑی اسپیشلائز رپورٹنگ کرتے ہیں. آپ کی جب بائی لائن چھپتی ہے تو مطلب میرے لیے تو لازم ہے کہ میں نے وہ سٹوری پڑھنی ہے. اور وہ جب بائی لائن چھپتی ہے تو میرے خیال میں وزارت خزانہ میں اور پرائیویٹائزیشن کمیشن میں اور ایف بی آر میں جو ہے وہ ایک تھلتھلی ضرور مچتی ہے کہ یار دیکھو آج مہتاب نے کیا لکھ دیا. وہ سب جو ہے وہ لوگوں کا آپ صبح ان منسٹری میں موڈ خراب کرتے ہیں آپ جب آپ کی بائی لائن چھپتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جب آپ عید میں ملنے جاتے ہیں اور آپ کو لوگ ملنے آتے ہیں تو لوگ آپ سے ان تفصیلی پالیسیز پہ تو نہیں بات کرتے ہوں گے. وہ کیا کہتے ہیں کہ مہتاب صاحب آپ بڑی بڑی باتیں لکھتے ہیں لیکن ہمارا تو برا حال ہے. سر سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو آپ نے یہ قدغنیں لگائی ہیں آپ ویسے ہی ایڈیٹر لیول کا سٹف ہیں. مثلاً آپ نے دی نیشن اخبار میں ایڈیٹر رہے. آپ جب دی نیشن چھوڑ کے گئے تو اس کے بعد میں نے دی نیشن جوائن کیا. اس کے بعد آپ دی نیوز بھی آئے اور وہ ہوا یہ کہ جب آپ دی نیوز کے ایڈیٹر تھے تو مجھے یاد ہے کہ دی نیوز کا جو فرنٹ پیج ہوتا تھا اس پہ سپورٹس کی اور اکانومی کی خبریں فرنٹ پیج پہ ڈسپلے کے ساتھ چھپتی تھیں. لیکن ہوا یہ کہ آپ دی نیوز چھوڑ کے گئے تو میں نے دی نیوز جوائن کر لیا. تو آپ چونکہ ہیں ہی ایڈیٹر لیول کا سٹاف تو آپ نے قدغنیں جو ہیں وہ لگا دی ہیں. اور یہ بنیادی طور پہ بڑا چیلنج ہے کہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کرنی ہے. اچھا جب لوگ عید پہ ملنے کے لیے آتے ہیں تو اکثر لوگ تو مجھے یہ کہتے ہیں کہ جو باتیں آپ کرتے ہیں ان کی ہمیں سمجھ نہیں آتی. اچھا آپ وہ باتیں کیا کریں. یہ آپ تینوں سنتے ہوں گے میرے خیال میں باتیں. جی بالکل. تو وہ کہتے ہیں جی آپ ایسے باتیں کیا کریں جن کی ہمیں سمجھ آئے. اور وہ باتیں کیا ہیں ان کی باتیں یہ ہیں کہ یار آج سے 5 یا 6 ایئرز بیک مشرف صاحب کے زمانے میں تک یا اس کے بعد بھی تھوڑا عرصہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر بہتری تھی. ہم بڑے خوشحال تھے, چاہے وہ پراپرٹی سیکٹر کی وجہ سے ہو یا آپ کا سٹاک ایکسچینج ہو یا کسی بھی وجہ سے ہو. 1-2 سیکٹرز پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے پچھلے 15-20 سال میں یہ بومنگ سیکٹر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی ہماری زندگیوں میں بہتری تھی. یہ جب سے آپ چونکہ آپ کو جمہوریت کا بھی بڑا شوق ہے تو یہ جمہوریت جب سے آئی ہے اور یہ باری باری انہوں نے چینج کرنا شروع کی ہے. اور پھر میں اس کو ڈیبیٹ کو پولیٹیکل سائڈ پہ لے کے نہیں جانا چاہتا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ پچھلے کم از کم 10 ایئرز میں ہماری زندگیوں میں خاص کر 2016-17 کے بعد بہتری آنے کے بجائے تنزلی آنی شروع ہو گئی ہے. اب دوبارہ سے جب ہم نے کہتے ہیں کہ نہیں تھوڑی سی بہتری آنی شروع ہو گئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے فگرز میں تو یہ بہتری آ رہی ہوگی, ہماری جیبوں کے اندر وہ بہتری ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی. تو بنیادی طور پہ اس ٹائم حکومت کے اپنی منترا یا جو اکنامک فگرز ہیں ان کو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں. لوگوں کی زندگیوں کے اندر وہ جو اطمینان اور بہتری تھی وہ شاید ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی. اور مجھے خطرہ کیا ہے؟ مجھے خطرہ یہ ہے, میں لوگوں کی عید نہیں خراب کرنا چاہتا, کہ یہ 3 سال کے بعد جب IMF کا پروگرام ختم ہوگا تو جہاں سے ہم نے شروع کیا ہے مجھے خطرہ یہ ہے کہ ہم وہیں پہ کہیں کھڑے نہ ہوں. اس کی متعدد وجوہات ہیں, اس پہ اگر آپ ڈیبیٹ بعد میں لے کے اس میں آتے